السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں دوستو آپ لوگ خیریت واقف ہوں گے۔ آج کا مسئلہ بہت ہی اہم ہے اور آج کی اس ویڈیو میں تین سحری میں خانص متعلق عرض کروں گا۔ یہ تینوں مسئلہ مجھے امید ہے اور میں گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں کہ شاید ہی آپ کو یہ تینوں مسائل ایک ہی ویڈیو ملے اور اس انداز سے قرآن حدیث کی روشنی میں شاید ہی کسی نے آپ کو سمجھایا ہوگا۔ یہ تینوں مسائل سحری میں خانص متعلق بہت ہی اہم ہے۔ ان میں سے پہلا نمبر یہ ہے کہ بغیر سحری کے روزہ رکھنا اور اس ناپاکی حالت میں سحری کرنا اور روزہ کنٹینیو کرنا، اور آخری مسئلہ جو ہے روزہ ہونے اور نہ ہونے سے متعلق یہ ہے۔ تو آپ سے گزارش یہ ہے کہ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا۔ جو حضرات نئے آئے ہیں ان سے گزارش ہے چینل کو سبسکرائب کرے، بیل آئکن دبانا نہ بھولے۔ جزاک اللہ خیر واسم جزا۔ سب سے پہلے چیز کیا ہے کہ رمضان کی اہمیت کیا ہے، ایک چھوٹی سی بات کروں گا۔ لیکن رمضان مقدس اللہ تبارک تعالیٰ کے طرف سے یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ اپنے بندوں کو، اپنے ایماندار محبوب بندوں کو متقی پرہیزگار بنانا چاہتا ہے، یعنی گناہوں کو مٹانا چاہتا ہے، گناہوں کو جلانا چاہتا ہے۔ اگر کوئی شخص ایک رمضان روزہ چھوڑ دیتا ہے اور اسی کے بھرپائی کے لیے پوری زندگی روزہ رکھتا ہے، صرف سال بھر نہیں پوری زندگی روزہ رکھتا ہے، تو حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ وہ بھی اس کے لیے کم پڑ جائے گا، پوری زندگی بھی کم پڑ جائے گا رمضان ایک روزہ اس کو بھرپائی کرنے کے لیے۔ تو سوچئے رمضان روزے کتنی بڑی اہمیت ہے۔ اس لیے چھوٹی موٹی بہانہ کی وجہ سے یا چھوٹی موٹی بیماری کی وجہ سے رمضان کے روزے کو ترک نہیں کرنی چاہیے۔ رمضان روزہ کون چھوڑ سکتا ہے، کس حالت میں چھوڑ سکتے ہیں، کب چھوڑنا گنجائش ہے، کب چھوڑنا ضروری ہے، تفصیلاً ویڈیو موجود ہے الحمدللہ۔ اس کو آپ اگر نہیں دیکھیں تو جا کر میرے چینل میں جا کر دیکھ لیجئے گا۔ یہاں پر تین مسئلے عرض کروں گا۔ سب سے پہلے چیز کہ سحری کے بغیر کوئی شخص روزہ رکھتا ہے، یعنی بغیر سحری کے روزہ رکھنا صحیح ہے نہیں ہے۔ سب سے پہلے ہمیں سمجھنا ہے کہ سحری چیز کیا چیز ہے۔ سحری کھانا، سحری میں اٹھنا یہ فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، مستحب ہے، کیا ہے؟ دیکھیے سحری میں اٹھنا یہ سنت مبارکہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے سحری میں بہت سارے برکتیں رکھی ہیں۔ سحری کیا کرو، سحری میں اٹھا کرو، سحری میں کچھ نہ کچھ کھایا کرو۔ اگر موڈ نہ بنتا ہو، حدیث خلاصہ بیان کر رہا ہوں، موڈ اگر نہ بنتا ہو تو ایک کھجور ضرور بضرور اور ایک گھٹ پانی ضرور پی لو تاکہ سنت زندہ ہو جائے۔ دوسری سنت سحری کے لیے ہے کہ سحری کو ڈیلے کرو، یعنی اینڈ تک لے جاؤ۔ سحری کا وقت جو ختم ہو رہا ہے، جو ہمارے آپ کے دے دیا گیا کیلنڈر میں، وہ جو وقت دے دیا گیا ہے اس سے 1 منٹ پہلے سحری کو ختم کیا کرے۔ ایسے نہیں 1 گھنٹے پہلے سحری ختم کر دیے اب خراٹے اپنا سو گئے، فجر غائب ہو گیا، ایسے نہیں۔ سحری کو تاخیر کرو اور افطاری کو جلدی کیا کرو۔ اب رہی بات کوئی شخص اگر بغیر سحری کے روزہ رکھ لیتا ہے، یعنی سوئے رہ گئے، اٹھ نہیں سکے، مائک کی آواز پہنچی پھر بھی نہیں اٹھ سکے، الارم موبائل میں بجا پھر بھی اٹھ سکے، کوئی بھی ریزن ہو سکتا ہو، خواب اب غفلت میں چلے گئے ہیں، بے ہوش سو رہے ہیں، اب اٹھے پتہ چلا کہ اذان ہو چکی ہے، سحری ختم ہو گیا ہے، تو کیا اب روزہ چھوڑ دینا ہے یا روزہ ہو جائے گا بغیر سحری کے؟ تو یاد رکھیے بغیر سحری کا روزہ رکھنا بالکل جائز ہے، روزہ آپ کے بالکل صحیح ہو جائے گا، انشاءاللہ تعالی زیادہ آپ کو ثواب ملے گا، کیونکہ اس میں زیادہ صبر ہے اور زیادہ قربانی آئی ہے۔ ہاں لیکن خاموخواہ سحری کو نہیں چھوڑنی چاہیے، اور اسی وجہ سے ہمیں آپ کو بتایا گیا سحری کرنا سنت فرض واجب نہیں ہے۔ دوسری چیز بہت زیادہ کہتے ہیں کہ ارے یار میں نے آج سحری میں اٹھ نہیں سکا اس لیے روزہ نہیں رکھ سکا۔ کیوں کم ہمتی کر رہے میرے بھائی؟ جو ایک روز چھوڑ دیا نا پوری زندگی آپ رکھیے گا نا پھر بھی اس کا بھرپائی نہیں کر سکے، تو تھوڑی سی تکلیف برداشت کر کے آپ روزہ رکھ دیجئے گا، انشاءاللہ آپ کو روزہ بالکل صحیح ہو جاتا ہے۔ خلاصہ کلام یہ بغیر سحری کا روزہ ہو جاتا ہے، کوئی کراہت کوئی کبات بات نہیں ہے۔ نمبر 2 مسائل جو بہت سارے حضرات سوال کرتے ہیں پوچھتے بھی ہے، وہ کیا ہے؟ ناپاکی کی حالت میں سحری کرنا۔ مثال طور پر کوئی شخص نوجوان تھے، سوئے ہوئے تھے، اس کا نائٹ فال ہو گیا، احتلام ہو گیا۔ اسی طرح بہت سارے خاتون تھی جو مینس سے پاک ہو گئی، لیکن شام کے وقت پاک ہوئی ہے، سحری میں شام کو پاک ہوئی ہے، سحری کے وقت اب وہ نہا نہیں سکتی ہے، لیکن وہ بہرحال وہ پاک ہو چکی ہے، غسل نہیں کی ہے لیکن پاک بہرحال ہو چکی ہے۔ اس طرح کوئی میاں بیوی کی ہمت سے کیا ہوا تھا، اب غسل فرض ہو گیا اس پر، ناپاکی بہرحال ہے میرے بھائی۔ کسی طرح کوئی ناپاک ہو گیا ہے تو اب وہ ناپاک حالت میں سحری کرنا چاہتی، تو کیا سحری صحیح یا نہیں ہے؟ یاد رکھیے حدیث مبارکہ ہے کہ کوئی شخص اگر ناپاکی حالت میں سحری کرتا ہے
تو بالکل اس کا سحری کرنا درست ہے، اور روزہ کنٹینیو کرنا، روزہ رکھنا بھی بالکل صحیح ہے۔ روزے میں کوئی کراہت، کوئی کباہت نہیں ہے۔ ہاں لیکن اگر وہ غسل کر لیتے ہیں تو زیادہ اچھا اور ضروری ہے، کیونکہ اگر غسل نہ کریں گے تو کیا ہوگا، فجر نماز قضا ہو جائے گی۔ یہ بہتر عمل، مناسب عمل نہیں ہے۔ حدیث سن لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، بخاری شریف حدیث نمبر 1926 اور ترمذی شریف 778 موجود ہے، اور حضرت عائشہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ دونوں سے روایت ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یدرکہ الفجر وهو جنب من اہلہ ثم یغتسل ویصوم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان میں، روزے رکھے دنوں میں، آپ علیہ السلام اپنی اہلیہ سے غسل فرض کر لیتے تھے۔ اپنے اہلیہ سے غسل فرض ہو جاتا تھا، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم غسل فرماتے اور روزہ کو کنٹینیو فرماتے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ رمضان کی حالت میں، رمضان کی راتوں میں بیوی قریب جانا بھی بالکل جائز ہے، اور اسی طرح روزے کی حالت میں اگر کوئی شخص یہ عمل کر لیتا ہے اس کے لیے بہتر ہے کہ آپ غسل کر لے، پھر آپ روزے کو کنٹینیو کریے، بہتر اور مناسب عمل ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوتا ہے کہ بغیر ناپاکی کی حالت میں، ناپاکی حالت کو اگر سحری کھاتے ہیں تو سحری کھانا بالکل صحیح ہے، اور روزہ بھی رکھنا بالکل صحیح ہو جاتا ہے۔ اگر آپ غسل نہ بھی کرتے، ٹھنڈے کے موسم میں ہیں اور ایسے ہی بدمعاشی نہیں کرتے غسل، پھر بھی آپ کے روزہ صحیح ہو جائے گا، لیکن بہتر ہے کہ زیادہ دن وقت، زیادہ دیر تک ناپاک حالت میں نہیں رہنے چاہیے۔ اب آخری مسئلہ جو سب سے زیادہ اہم ہے، روزہ ہونے اور نہ ہونے سے متعلق ہے، اور یہ غلطی آپ بالکل نہ کریں میرے بھائی۔ اگر آپ یہ غلطی کر رہے جو آگے میں بیان کر رہا ہوں تو آپ کو روزہ نہیں ہوگا۔ کسی کے بھڑکاؤ میں، کسی کا غلط مشورہ میں، اور کسی کے دادا گری میں آپ بالکل دادا گری نہ دکھائے۔ وہ کیا ہے، اذان کے وقت سحری کرنا یا اذان کے ختم تک سحری کرنے کو جائز قرار دینا۔ سمجھ لے قرآن پاک کی آیت، اللہ کیا کہتے ہیں سورہ بقرہ آیت نمبر 178 پر، کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر ثم اتموا الصیام الی اللیل۔ اس آیت کریمہ خلاصہ صاف انداز میں سمجھا دوں، اگر ترجمہ کرنے جاؤ تو آپ نہیں سمجھ پائیے گا۔ صاف ترجمہ یہ ہے کہ آپ کھاؤ پیو کب، غروب آفتاب سے لے کر صبح صادق تک۔ کب سے؟ غروب آفتاب سے لے کر، یعنی مغرب کے وقت سے لے کر صبح صادق تک آپ کو کھانے کی اللہ تبارک تعالیٰ نے اجازت دے دی ہے، چھوٹ دی ہے، ڈھیل دی ہے۔ یہ خاص امتی محمدی کے فیصلٹی ہے۔ اب کوئی شخص اگر یہ سوچ رہا ہے کہ بھائی جو حدیث میں آتا ہے کہ بھائی اذان کے وقت بھی کھانا ہے، تو بھائی اس وقت ٹائم ٹیبل فکس نہیں تھا۔ اس وقت تارا کو دیکھ کر، ستاروں کو دیکھ کر معائنہ کرتے تھے اپنے انداز سے۔ آج ٹیکنالوجی آ گیا ہے، آج فکس ٹائم بتا دیا جاتا ہے، پھر بھی علماء احتیاط کرتے ہیں 5 منٹ کا۔ تو اسی لیے اگر کوئی شخص اذان کے وقت کھا رہا ہے تو یاد رکھ، اس کا روزہ بالکل نہیں ہوگا۔ اذان ہو رہی ہے اس وقت بھی پانی گھونٹ لے رہا ہے، اس کا روزہ بالکل نہیں ہوگا، چاہے ہم ہو یا آپ ہو یا مولوی ہو یا مفتی ہو، محدث، روزہ آپ کا نہیں ہوگا۔ اسی طرح جو حضرت سوچتے ہیں کہ جب تک اذان ختم نہ ہو تب تک ہم سحری کھا سکتے، یہ بھی بالکل غلط ہے۔ اگر کوئی شخص یہ 2 عمل کرتے ہیں تو یاد رہے اس کا روزہ بالکل نہیں ہوگا۔ ہاں، ایسا غلطی کرنے سے توبہ کرے، استغفار پڑھے۔ اگر آپ اٹھے ہیں، 1 گھٹ پانی پیے ہیں، 2 لقمہ کھانا کھائے، اذان ہو گیا، آپ چھوڑ دے کھانا کو۔ بھائی انسان انتقال نہیں ہوگا، مر جائے گا، مرے گا نہیں میرے بھائی کا دن بھر اگر آپ بغیر سحری کیا رہ جائیے گا۔ تو خیر خلاصہ یہ ہے کہ اذان کے وقت کوئی شخص اگر سحری کرتے ہیں یا کھانا کھاتے ہیں تو علماء کا متفق علیہ فیصلہ یہ ہے اس کا روزہ نہیں ہوگا، کیونکہ جب اذان ہو رہی ہے اس کا پتہ یہ ہے کہ یہ صبح صادق نہیں بلکہ صبح صادق ختم ہو گیا ہے، فجر کا وقت داخل ہو گیا ہے، اور فجر کے وقت سحری کھانا یوں ہے جیسے روزہ کو توڑنا یہ ہے۔ تو خلاصہ یہ ہو گیا کہ اذان کے وقت سحری نہیں کر سکتے، کھانا نہیں کھا سکتے، کھائیے گا تو روزہ بالکل نہیں ہوگا۔ تو خلاصہ مختصر یہ ہے، بغیر سحری کا روزہ ہو جاتا ہے، ناپاک حالت میں سحری کھائے گا، سحری بالکل ہو جائے گا، روزہ بھی صحیح ہے۔ اذان کے وقت اگر کوئی سحری کھاتا ہے یا اذان ختم تک سحری کرتا ہے، اس کا روزہ بالکل نہیں ہوگا۔ امید کرتا ہوں مسئلہ بالکل کلیئر ہو گیا ہے۔ ان تمام مسئلوں کو آپ مسائل کی کتاب تلاش کرنا دیکھ سکتے ہیں۔ دعا کی درخواست ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔